الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اموال زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل کا بیان ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہ بتایا گیا کہ 4 اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 رقم اور مال تجارت، اور ان کا نصاب بھی ذکر ہوا۔ انہی چاروں چیزوں سے متعلق کچھ تفصیل ہے آج کے مسائل میں۔ سونا اور چاندی یہ ہر حال میں قابل زکوٰۃ اموال ہیں۔ سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں ہوں، سونا اور چاندی کے زیورات چاہے استعمال کے لیے ہوں یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں، سونا اور چاندی ڈلی یا برتن یا کسی اور چیز کی شکل میں ہوں، سونا اور چاندی تجارت کے لیے ہوں یا اپنے پاس رکھنے کے لیے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس صورت میں بھی ہوں، یہ بہرحال اموال زکوٰۃ ہیں۔ سونا اور چاندی ہر حال میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے؟ سونے اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ قیمت فروخت کے اعتبار سے ادا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سونا اور چاندی اگر تجارت کے لیے ہوں اور اس کے زیورات بنائے گئے ہوں تو ایسی صورت میں ان زیورات میں موجود نگینہ، موتی، ٹانکا وغیرہ کو شامل کر کے ان کی مجموعی قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ مالی تجارت ہے۔ سونا اور چاندی اگر بیچنے کے لیے ہے کسی کے پاس تو اس میں جو ٹانکا ہوگا، جو نگینہ وغیرہ ہوگا، تو چونکہ بیچنے میں وہ سب بکتا ہے، ٹانکا بھی بکتا ہے جو اس میں لگا ہوا ہے، نگینہ وغیرہ جو لگا ہوا ہے وہ بھی بکتا ہے، لہذا اس کے ساتھ میں جو قیمت بیچنے کی ہے وہ قیمت جتنی بن رہی ہوگی اس قیمت کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر سونا چاندی تجارت کے لیے نہیں، جیسا کہ گھروں میں زیورات عورتوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نگینہ، موتی، ٹانکا وغیرہ کے بجائے صرف خالص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ گھروں میں جو سونا چاندی ہوتا ہے عورتوں کے پاس عام طور سے پہننے کا، استعمال کرنے کا، وہ بیچنے کا نہیں ہوتا، لہذا اس میں خالص سونے کا اعتبار کیا جائے گا اور چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹانکا کاٹ کر کے جو سنار اس کو لے گا، وہ نگینہ وغیرہ گھٹا کر کے اس سب کو گھٹا دیں گے، وہ جو خالص سونا اور چاندی بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ذاتی ملکیت میں موجود رقم پر زکوٰۃ واجب ہونے کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ کسی شخص کی ملکیت میں جتنی بھی رقم ہو، چاہے اپنے پاس موجود ہو، کیش رقم جو ہوتی ہے اس کی تفصیل ہے۔ کسی آدمی کی ملکیت میں جتنی بھی رقم ہے، اپنے پاس موجود ہے اس کے، یا بینک اکاؤنٹ میں ہے، یا کسی کے پاس اس کی امانت رکھی ہوئی ہے، یا کسی کو اس نے قرضہ دے رکھا ہے، یا جہاں بھی ہے، سب پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اگر یہ رقم بذات خود یا دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر نصاب تک پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رقم آپ کے پاس جس حال میں بھی ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے کسی کو امانت دے رکھی ہے، قرض میں دے رکھی ہے، کسی کو جس حال میں بھی دے رکھی ہے، تو اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا دوسرے نصابوں کے ساتھ ملا کر کے دوسرا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ہر حال میں، رقم کی بھی ہر حال میں، جیسے سونا چاندی کی ہر حال میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایسے رقم کو بھی ہر حال میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں رقم کا بہت محدود تصور ہے۔ ان کے نزدیک رقم اگر اپنے پاس ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کسی اور کے پاس امانت رکھوائی ہو، صرف اسی کو زکوٰۃ میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ تفصیل سے معلوم ہوا ہمیں کہ رقم کے موجود یا محفوظ ہونے کی کون کون سی صورتیں آج کل رائج ہیں۔
اس تفصیل کو جان لیجئے۔ آج کل یہ صورتیں رائج ہیں، اپنی ملکیت میں موجود ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہے تو وہ تو اپنے پاس ہے ہی۔ حج یا عمرہ کرنے، مکان بنوانے، گاڑی خریدنے یا شادی بیاہ وغیرہ کے لیے جمع کی گئی رقم، یہ بھی اپنی رقم ہے، اور یہ بھی گزشتہ بھی کل مسئلہ آ چکا ہے، یہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوگی۔ گاڑی خریدنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے بچی کی یا بچے کی، یا حج عمرہ کرنے کے لیے کسی کو قرض کے طور پر دی ہوئی رقم جس کے ملنے کی امید ہو، بھلے تاخیر سے ہی کیوں نہ ملے، وہ بھی اپنے پاس ہی شمار ہوگی۔ ایک وہ رقم جو کسی کے ذمہ ادھار ہو، جس کے ملنے کی امید ہو، بھلے تاخیر سے ہو۔ اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی رقم، یہ بھی اپنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انشورنس یعنی بیمہ پالیسی میں جمع کی گئی رقم، یہ بھی اپنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، کسی کو اپنا پیسہ دے دیتے ہیں نوجوان کو کام کرنے کے لیے کہ آپ کام کریں اور میں پیسہ لگا رہا ہوں، آپ کام کریں اور نفع میں ہم شریک ہوں گے، تو یہ رقم بھی شمار ہوگی زکوٰۃ میں۔ نوکری اور ملازمت سے ملنے والی جو رقم ہوتی ہے آدمی کے پاس، تنخواہ وغیرہ، وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوگی۔ تو یہ صورتیں اور بھی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ سب صورتیں وہ ہیں جن میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رقم میرے پاس نہیں ہے، میں نے دے رکھی ہے، بینک میں ہے، کسی کے پاس ہے، تو یہ سب اپنے پاس شمار ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اپنے پاس شمار ہوں گی، اور یہ سب صورتیں زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کی جائیں گی۔ کیا رقم پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری ہے؟ ایک مسئلہ یہ آج کل غلط فہمی کے شکار ہیں ہم سب، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق وضاحت ضروری ہے کہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت سے زائد ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن رقم کا مسئلہ یہ ہے، رقم کا، جیسے سونے چاندی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی رقم بھی سونے چاندی کے حکم میں آتی ہے کہ رقم یعنی کیش، پیسہ، یہ ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رقم پر زکوٰۃ اس وقت لاگو ہوگی جب وہ ضرورت سے زائد ہو، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد نہیں تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ رقم بہر صورت قابل زکوٰۃ مال ہے، چاہے وہ آئندہ پیش آنے والے کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی ہو، حج کے لیے، مکان کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، یا کسی بھی ضرورت کے لیے رکھی ہے آپ کی رقم اور وہ خرچ نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو رقم شادی بیاہ وغیرہ کے لیے، حج عمرہ کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی وغیرہ کے لیے جو جمع کی جاتی ہے وہ قابل زکوٰۃ مال ہے۔ اسی طرح جو رقم گھر کے اخراجات کے لیے رکھی گئی ہو تو وہ بھی قابل زکوٰۃ مال ہے، زکوٰۃ میں اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اس وضاحت سے یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہو اور ساتھ میں اس کے پاس کچھ رقم بھی ہو، بھلے وہ رقم گھریلو ذاتی اخراجات کے لیے رکھی گئی ہو، تو اس رقم کو اس 2 تولہ سونے کے ساتھ ملا کر اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ رقم اور وہ سونا ملا کر کے نہیں پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی تنخواہ اتنی ہے کہ واجب الادا رقوم کو نکالنے کے بعد وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو تنخواہ لیتے ہی وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کو تنخواہ ملی وہ اسلامی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لے، پھر جب سال گزرنے کے بعد وہی تاریخ آ جائے تو اپنے مال کا حساب لگا لے، اگر اس دن بھی وہ صاحب نصاب تھا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، ورنہ تو نہیں۔ رجب کے مہینے میں اس کو اتنی تنخواہ ملی کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نصاب کا مالک ہو جاتا ہے، تو گویا کہ رجب کے مہینے میں وہ سال کے شروع میں مثال کے طور پر نصاب کا مالک ہو گیا، تو اگلے سال رجب کے مہینے میں اب اس کو جب تنخواہ ملے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے مطابق ہوگی تو اب اس کے پاس جو بھی مال ہوگا وہ سارا نصاب میں شمار کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی۔ زکوٰۃ میں سال گزرنے کی تفصیل مستقل طور پر آئے گی انشاءاللہ۔ البتہ زیر بحث مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے
اتنا ذکر کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے سال کے دوران رقم میں جو کمی بیشی ہوتی رہے تو اس پر زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر بیچ میں نصاب کم بھی ہو جائے، اتنا مال نہ رہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں کوئی وجوب زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شریعت میں ابتدا کا اور انتہا کا اعتبار ہے۔ اگر شروع سال میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر ہے اور آخر سال میں نصاب کے بقدر ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ رقم پر زکوٰۃ لاگو ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں، بلکہ رقم بہرحال قابل زکوٰۃ مال ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھا گیا ہو۔ البتہ زکوٰۃ کا حکم لاگو ہونے کے لیے زکوٰۃ کے دیگر احکام کی رعایت کی جائے۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں فتاوی عثمانی، اور یہ مسائل آپ کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں تحفہ رمضان سے، جو تصنیف ہے مفتی مبین صاحب دامت برکاتہ